اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم یوں ملتا ہے کہ قرب قیامت کے ایک دور میں جب کہ یاجوج اور ماجوج اور دجالی فتنوں کا ظہور ہوگا دنیا میں، تو یہ دنیا فسق و فجور فساد سے بھر جائے گی، ظلم سے بھر جائے گی، قتل و غارت گری بڑھ جائے گی، اور فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے جیسے ان کی دو طرح سے مثال بیان کی گئی کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو ایک کے بعد دوسرا دانہ گرتا ہے، تو یوں فتنے کثرت سے ہوں گے۔ دوسری مثال یوں بیان فرمائی گئی کہ جیسے بارش کے قطرے آسمانوں سے برستے ہیں تو بندہ ایک کی طرف توجہ کرے تو دوسرے کو بندہ نظر انداز کر دیتا ہے، یعنی فتنے اتنے کثیر ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے کثرت سے ہوں گے کہ بندہ مومن، بندہ مسلمان اللہ کی شان دیکھتے دیکھتے حیران ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو کیسی طاقتیں دے کے دنیا میں لوگوں کو ظاہر کرے گا، اور پھر کس طرح مومنین کے ایمان کی آزمائش ہوگی۔ تو پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو فتنہ دجال سے بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ تو آج کے اس پرفتن دور کا ایک اہم سوال ہے کہ کیا مکہ کے حاکم کافر ہو سکتے ہیں؟ یا اسی سوال کو دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ کیا مکہ پر کافروں کی حکومت ہو سکتی ہے؟ تو سوال ظاہری طور پہ بڑا عجیب ہے، لیکن آج کے اس دور میں اس لیے بھی اہم ہے کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے کہ 2017 میں امریکی صدر ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا باضابطہ سرکاری اعلان کیا، یعنی یہ وہ ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی، اب بات کھل کے ظاہر ہو گئی۔ اور اس کھلے اعلان کے بعد بھی جب سعودی حکومت سرکاری سطح پر اس کو اپنے ملک کا دورہ کروائے اور اس کو تحفے تحائف بھی دے اور پھر اس کا کوئی بائیکاٹ بھی نہ کرے، تو کیا یہ سوال ذہن میں نہیں جاگتا کہ کافر کا یار کون ہوتا ہے؟ کیا کافر کا ساتھی کافر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پھر دوسری بات کہ فرانس کا جو ملعون صدر ہے، جس نے کہ گستاخ رسول کی حمایت کی اور کھلے عام سرکاری سطح پر کی، اس کو بھی دبئی اور سعودی عرب کے حکمران بلا کر کے اپنا سرکاری مہمان بناتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، دعوتیں اڑاتے ہیں، مختلف اس کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں۔ تو سوال پھر یہی جاگتا ہے ذہن میں کہ کیا مکہ کے حاکم کافر ہو سکتے ہیں؟ تو پچھلے 100 سال سے وہ لوگ جو نجدی حکمرانوں کے چندوں پر، ان کے ریالوں پر، دیناروں پر، ڈالروں پر یا برطانوی پاؤنڈ سٹرلنگ پر پلتے رہے اور پل رہے ہیں، وہ تو یہی کہیں گے کہ نہ جی نہ نہ نہ، آپ ایسی بات نہ کیا کریں، یہ بڑی سخت بات ہے، یہ مکہ پہ تو جی اللہ نے ان کو جی حکومت دی ہے، تو یہ ان کے اہل حق ہونے کی دلیل ہے۔ تو اسی دلیل کی وضاحت مسلمانوں کو بتانا ضروری ہے کہ آپ یہ جان لیں، یہ سمجھ لیں کہ قرآن و حدیث میں مکہ کی حاکمیت کا تصور کیا ہے اور حقائق کیا ہیں، اور پھر حتمی خلافت کس کی قائم ہوگی۔ یہ ساری باتیں اہم ہیں، تو سوال کو دوبارہ سنیے کہ کیا مکہ پہ کافر حاکم ہو سکتے ہیں؟ کیا مکہ کا حاکم کافر ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، یہ ممکن ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مسلمان بھی حاکم ہو، یہ ٹھیک ہے کہ مسلمان بھی حاکم ہو سکتے ہیں، رہے ہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ مکہ کا حاکم کافر ہو سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی اس کا ثبوت اور اس کی دلیل پیش کی جائے، تو دلیل میرے دوستوں، میرے بچوں، آپ سب مسلمانوں کے گھر میں پہلے سے پڑی ہوئی ہے۔ قرآن پاک یقیناً ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، بہت سے مسلمانوں کے گھر احادیث کی کتب بھی موجود ہیں۔ اب آپ کھولیے گا اور پڑھیے گا
فی الوقت آپ کو مختصر زبانی چند واقعات صرف یاد کروانا مقصود ہے تاکہ آپ کو حقائق یاد آ جائیں جو آپ سے چھپائے جا رہے ہیں۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ باقاعدہ طور پر مکے میں شروع فرمائی تو چند لوگ ایمان لے آئے اور چند ایمان نہ لائے۔ تو جب تک وہ ایمان نہ لائے وہ غیر مسلم تھے، لیکن جب پھر انہوں نے سختیاں شروع کیں، ظلم کیا اور اس قدر جناب معاشی پابندیاں اور جناب سفارتی اور دیگر پابندیاں لگا دیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایمان لانے والے صحابیوں کے ہمراہ شہر کی اس حدود میں سے ہٹا کر کے شیب ابی طالب میں جانا پڑا، وہاں رکنا پڑا، وہاں ٹھہرنا پڑا، 3 سال تک پابندیوں کو برداشت کرنا پڑا۔ تو ان 3 سالوں میں آپ غور کریں کہ خاص وہ جو حدود حرم کا وہ خاص صحن حرم بلکہ کہہ لیں، اس پہ حاکم کون لوگ تھے؟ وہ جنہوں نے حضور کو شیب ابی طالب میں رہنے پہ مجبور کیا، یعنی وہ ظالم، یعنی وہ کافر جنہوں نے صحابہ کرام کو اور نبی کریم کو ہجرت پہ مجبور کیا۔ وہ بھی ہجرت ہی تھی کہ شہر مکہ سے اٹھ کے ایک سائیڈ پہ ایک یعنی دور ایک حصے میں شیب ابی طالب میں رہنا پڑا۔ تو 3 سال تک وہ صحن حرم، وہ کعبہ کس کے قبضے میں تھا؟ کافروں کے قبضے میں تھا۔ کیا کوئی وہابی، دیوبندی، شیعہ، سنی، کیا کوئی انکار کر سکتا ہے اس بات کا؟ جب یہ حقیقت ہے کہ 3 سال وہاں پہ کافر حاکم رہے تو اب آپ اس کی اگلی مثال سنیے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ غیب کی خبر مل گئی کہ جو معاہدہ لکھ کر کے خانہ کعبہ کے خاص اندر لٹکایا گیا تھا اس کو وہ دیمک کھا چکی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر جب بھجوائی مکہ والوں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو واقعی وہ معاہدہ دیمک کھا چکی تھی۔ تو پھر وہ محاصرہ ختم ہوا اور آپ سرکار دوبارہ شہر مکہ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، پھر حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ ابو جہل اور اس کے دیگر ساتھیوں نے ایک ایسی پلاننگ کی، ایک ایسا منصوبہ بنایا کہ معاذ اللہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تیار کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی سرکار کو، حضور نبی کریم کو آگاہ فرمایا اور پھر ہجرت کا حکم ہوا۔ تو جب انہوں نے آپ کے قتل کی سازش بنا لی تو پھر وہ غیر مسلم نہیں رہے، پھر وہ کافر کے زمرے میں آ گئے۔ تو ادھر کیا ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پہ لٹا کے حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر کے روانہ ہوتے ہیں، غار ثور پہنچتے ہیں، پھر وہ ہجرت مدینہ شریف تک مکمل ہوتی ہے اگلے چند دنوں میں۔ تو تاریخ میں یہ واقعہ کتب احادیث سے بھی ثابت ہے، یہ ہجرت قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ تو اب آپ یہ غور فرمائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ شریف چلے گئے اور پھر آہستہ آہستہ صحابہ کرام بھی مکہ سے مدینہ شریف پہنچ گئے، ہجرت مکمل ہو گئی، مدینہ شریف آباد ہو گیا، تو آپ اب جواب دیں، بلکہ جواب کیا دیں، اپنے دل سے سوال پوچھیں کہ پھر وہ اتنے سال تک مکہ کس کے قبضے میں تھا؟ 8 ہجری میں مکہ دوبارہ فتح ہوتا ہے، فتح مکہ 8 ہجری میں ہے۔ تو وہ جو 8 سال مکہ صحن حرم بھی اور حدود حرم بھی، وہ تمام سارا ایریا، وہ سارا شہر کس کے قبضے میں تھا؟ وہ غیر مسلموں کے نہیں، کافروں کے قبضے میں تھا، کیونکہ یہ وہی کافر تھے جنہوں نے معاذ اللہ قتل کی سازش تیار کی تھی، جس کے بعد ہجرت ہوئی۔ تو اب آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا 8 سال مکہ کافروں کے قبضے میں رہا یا نہیں رہا؟
تو یہ آپ کا دل آپ کو خود ہی جواب دے گا کہ ہاں ہاں مکہ کافروں کے قبضے میں تھا۔ تو اس سوال کا جو پروگرام کے آغاز میں تھا کہ کیا مکہ کے کافر حاکم ہو سکتے ہیں، اس کا جواب ہے ہاں یہ ممکن ہے، ہو سکتے ہیں۔ اب رہ گیا کہ آج کے حالات و واقعات پہ آپ یہ غور فرما لیں کہ اگر آج بھی مکہ کے حاکم ٹرمپ کو اعلان یروشلم کے بعد بھی خوش آمدید کہیں اور مکہ کے حاکم فرانس کے صدر کو اس یعنی بے ادبی اور کفر کی اعلانیہ حمایت کے باوجود اپنے شہروں میں خوش آمدید کہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، دعوتیں کھائیں، تو پھر کیا ایک عام مسلمان اتنا سوال پوچھنے کا بھی حقدار نہیں رہا؟ سوال یہی ہے۔ اور پھر سوچ لیں، سوال یہی ہے کہ کیا مکہ کے حاکم کافر ہو سکتے ہیں؟ یہ سارے حقائق قرآن پاک سے بھی ثابت ہیں، حدیث پاک سے بھی ثابت ہیں، اور آج کے عالمی حالات و واقعات سے بھی ثابت ہیں۔ اب آپ اپنے دل سے سوال کریں اور اپنے دل سے جواب پوچھیں، اور پھر دیکھیں کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، لیکن اس کے باوجود صدیوں کے تسلسل میں کیا ہوا کہ مکہ میں پھر 360 بت آباد تھے جبکہ حضور نے اپنی تبلیغ کا آغاز فرمایا تھا۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتوں کے توڑنے کے بعد بھی، اب یہ ٹھیک ہے کہ وہ کتب احادیث و روایات میں حضرت ابراہیم کا واقعہ عراق اور شام کی سرزمین پہ بھی وہ یعنی ملتا ہے، لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر بھی تو فرمائی تھی۔ تو بے شک وہ آگ والا واقعہ قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما وہ عراق کی سرزمین پہ ہوا، لیکن حضرت ابراہیم نے مکہ شہر کو آ کے آباد کیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو بات یوں سمجھیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور کعبہ کو آباد کیا، اور کئی ہزار سال بعد صحن حرم میں 360 بت آباد تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی کوششوں کا اجر ان کو اللہ کی طرف سے ضرور ملے گا۔ لیکن یہ حقیقت آپ سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بت توڑنے کے بعد بھی اگر کعبہ میں 360 بت ہو سکتے ہیں، تو پھر یہ بھی جان لیں کہ آخری شریعت آ جانے پر، قرآن نازل ہو جانے پر بھی ایسا پرفتن دور آ سکتا ہے کہ جب مکہ کے کافر حاکم ہو سکتے ہیں۔ تو اب آپ کافر اور مومن کا فرق مزید جاننے کے لیے قرآن پاک کی خود سے دوبارہ سے تلاوت فرمائیں، احادیث کو پڑھیں، اور یہ حقائق اپنے دل کے اوپر چھوڑ دیں کہ آپ کا دل اندر سے کیا آواز دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔